أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بات ذمہ داری پوری کرنے کی ہے اور ذمہ داری کا احساس دلانے کی ہے کہ اس امت کے ہر فرد کو اس کی ذمہ داری بتانا ہے اور پھر اس کے پورا کرنے کی فکر دلانا ہے کہ ہر فرد کی یکساں ذمہ داری ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی کی کچھ ذمہ داری کسی کی کچھ ذمہ داری. جیسے ایمان لانا ہے تو ایمان لانا بہت بڑے ڈاکٹر صاحب شیخ صاحب کی ذمہ داری جتنی ہے اتنی ایک معمولی بے پڑھے لکھے غریب آدمی کی بھی ہے. مفتی صاحب بڑے عالم دین ہیں، ایمان کی جن چیزوں پر ان کو اپنا اعتقاد رکھنا ہے، ایمان کی جن بنیادوں پر وہ اعتقاد امت کے ہر فرد کو رکھنا ہے، یکساں ذمہ داری ہے. ایسا نہیں کہ صاحب مفتی صاحب ہے تو بڑا ذمہ داری اعتقاد کی ہے اور نہیں پڑھا ہے تو دو چار باتیں معاف ہیں. ایمان اگر لانا ہے تو اللہ پر لانا ہے، آمنت باللہ ہے. ایمان لانا ہے تو اس کے فرشتوں پر بھی لانا ہے، وملائکتہ. ایمان لانا ہے تو اس کی کتابوں پر بھی لانا ہے، وکتبہ. ایمان لانا ہے تو ان کے رسولوں پر ایمان لانا ہے، تمام رسولوں کو، جتنے نبیوں کو رسولوں کو جتنوں کو بھیجا سب پر ایمان کو، رسول بھی. اس لیے بات کہتے ہیں کہ کم و بیش 1,24,000 کم و بیش لگاتے ہیں، لگاتے نہیں لگاتے وہ بولتے نا کم و بیش، کیونکہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کچھ کم بھی ہو سکتے ہیں. جتنے بھی بھیجے ہوں سب پر ہمارا ایمان ہو اور سب اس ایمان کے مکلف ہیں. والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لانا ہے. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، تقدیر پر ایمان لانا ہے. والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لانا ہے. یہ ایمان کی ذمہ داری کہ اعتقاد کی جوابداری کہ سب امتوں یہ سب سے پوچھا جائے گا. اس لیے ہر ایک سے کہا جائے گا کہ بھائی ایمان سیکھو اور ایمان کی عظمت اور اس کی قدر پہچانو، کیونکہ اللہ جل شانہ کے یہاں سب سے زیادہ قدر بندے کی کسی بات کی ہے تو وہ اس کے ایمان کی قدر ہے. اس کی قدر ہے، ایمان کی قدر ہے. اس دنیا میں اس کائنات میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ایمان ہے. بلکہ کائنات کا مدار، ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے نا، بقا ہوتی ہے، بقا کی سبب ہوتا ہے. تو اس کائنات کی بقا کا سبب یہ زمین آسمان، یہ چاند ستارے، ہاں یہ خلا میں نظر آنے والے سیارے، یہ کائنات ہے. تو یہ سارے زمین آسمان اور اس میں پائی جانے والی ہر چیز کا حیات وابستہ ہے ایک ایمان سے بندے کے. اس لیے قیامت ایک بھی ایمان والا روئے زمین پر ہوگا تو نہیں آئے گی. ایمان ضروری ہے. اور قیامت سے پہلے سب سے پہلے قلوب سے جو ہے نا وہ ایمان سب کے ختم ہوگا، تب قیامت آئے گی. اور ایمان کے ختم ہونے کی کیا صورت ہوگی کہ بات جو ہوگی نا وہ دکھنے میں ہوگی، اندر نہیں ہوگی. بولنے میں ہوگی، قلب اس کو مانے گا نہیں، دل نہیں لے گا اس کو. زبان پر ہوگی، دل میں وہ بات نہیں ہوگی. جی اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت سے سب سے پہلے، قیامت کے آنے کے زمانے میں سب سے پہلی خیر جو اٹھائی جائے گی وہ یہ اٹھائی جائے گی کہ خشوع نماز کا ختم ہو جائے گا لوگوں کا. یعنی نماز پڑھنے والوں سے مسجد بھری ہوگی، توجہ کسی کی بھی نماز میں نہیں ہوگی، دھیان کسی کا بھی نماز میں نہیں ہوگا. نماز اللہ سے جوڑنے کی چیز ہے، لیکن نماز پڑھنے والا بھی اللہ سے جڑا ہوا نہیں ہوگا.
خشوع اٹھے گا، تو بربادی اندر سے شروع ہوگی، بگاڑ اندر سے شروع ہوگا. اور یہ ایمان کے ختم ہونے کی صورت یہ ہوگی کہ شکلیں ہر چیز کی باقی رہے گی، حقیقت ہر چیز کی ختم ہو جائے گی. حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ سیاتی زمانوں، تم لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک دور آنے والا ہے ایسا، لا یبقى من الاسلام الا اسمه، لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا من القرآن الا رسمه، کہ اسلام باقی نہیں رہے گا، اس کا نام رہ جائے گا، اور قرآن باقی نہیں رہے گا، اس کی نقش و نگار باقی رہ جائیں گی، جو لکھاوٹ ہے وہ رہے گی، اس کی حقیقت لوگوں کی زندگی سے نکل جائے گی. ایسے ایمان کی کلمہ باقی رہے گا، ایمان دل میں سے نکل جائے گا. جی، کیونکہ گناہوں کا شروع ہوگا، خوب نافرمانیاں اللہ کی ہونے لگیں گی. اس لیے میں نے ایک بات کہی ہمارے یہاں ابھی تاریخیں جو آ رہی ہیں نا کرسمس کی، یہ کرسمس کے ایام، یہ نئی برس کی جو رات آتی ہے، یہ حرام کاریوں کو زور پیدا ہوتا ہے، شرابیں پی جاتی ہے، بدکاریاں کی جاتی ہے، ننگے ناچ ناچے جاتے ہیں، کرنے والے کرتے ہیں. میں نے کہا امت کو مشغول کرو، 3 دن کی جماعتوں میں نکالو، کرسمس کی راتوں میں بھی نکالو، اور نئے برس کی راتوں میں بھی نکالو. 3 دن اللہ کے راستے میں لگواؤ کہ ایک طرف اللہ کی اس روئے زمین پر نافرمانی ہو رہی ہو، اور دوسری طرف اللہ کے احکامات اور ایمان کے زندہ کرنے کی آواز لگائی جا رہی ہو، تاکہ اس کا زور ٹوٹے. ہاں، اللہ کی نافرمانیوں کا غلبہ نہ ہو، کیونکہ وہ بیماری کی طرح پھیلتی ہے. گھر میں ایک نافرمان ہوا تو دوسروں کو نافرمان بنائے گا، بستیوں میں کچھ نافرمان ہوئے تو پوری بستی کے رنگ کو بدل کے رکھ دیں گے. جی، نافرمانی پھیلتی ہے. اور ایمان جو ہے نا، وہ بندے کو اللہ کا فرما بردار بناتا ہے. ایمان تو ماننے کا نام ہے کہ بات مانو اللہ، ایمان ماننے کا نام ہے. ایمان کی تفصیلات میں یہ داخل ہے. یہ بات کہ ایمان کا کلمہ پڑھ کر جیسی چاہے زندگی گزارو، یہ کانسیپٹ کبھی بھی نہیں رہا ہے. اس زمانے میں جو لوگوں نے ایمان کو قبول کیا تو وہ یہ سمجھ کر قبول کیا کہ ایمان کے قبول کرنے کا مطلب اپنی زندگی کے رخ کو ٹھیک کرنا ہے، اور تم جو چاہتے ہیں وہ چھوڑنا ہے، بدلنا ہے، تابعدار ہونا ہے. اور جو انکار کیا، ابو جہل جیسا آدمی، عمر ابن ہشام، جس کے لیے اللہ کے نبی نے دعا مانگی کہ اللہ عمر ابن خطاب، یہ عمر ابن ہشام میں سے ایک کو دے دے، کم سے کم صلاحیت کے قدر ہے. اپنے عملے میں صلاحیت کسی میں دیکھو نا، اس کی قدر کرو. کھانے میں کھینچی جائیں کہ سب اس کو بڑھ جائے گا، روکو اس کو، یہ آگے چلا جائے گا، اس کو روکو. کسی نے بھی جملہ کہا کہ امت کا عروج کیسے ہوگا کہ لوگ ٹانگ کھینچنے کی بجائے ہاتھ کھینچے، اوپر لائن ہاتھ کھینچے تو امت کا عروج ہوگا. ٹانگ کھینچیں گے تو نیچے جائے گی امت. کہ صلاحیتوں کی قدر ہوگی چاہے کسی کے پاس ہو. اتنا سخت دشمن ہے عمر بن ہشام، ابو جہل اتنا بڑا دشمن ہے کہ اس کے لیے دعا مانگنا ممکن ہی نہیں ہے. طبیعتیں ایسی ہماری کہ ہم دعا مانگیں ان کے، ایسا طبیعت ہماری سخت، ہم کبھی نہیں مانگ سکتے. اتنی مخالفت، اتنی دشمنی، اتنا ستانا، اتنی رکاوٹیں ڈالنا. جی اللہ کیا بتائیں کیا نہ بتائیں کہ مخالف ترین آدمی کے لیے اللہ کے نبی کہہ کہ ہے قابل آدمی، اس کی انانیت، اس کی ضد اس کو مانے ہیں. اور ضد کیا چیز ہے نا، ضد کے بارے میں ہمارے مولانا ابراہیم صاحب نے بسرا بھائی کے جوڑ میں فرمایا تھا، خواب کل جباری معین. ضدی آدمی جو ہوتا ہے نا، وہ رسوا ہوتا ہے، نامراد ہوتا ہے.
جی گنہگار آدمی رسوا نہیں ہوگا، کیونکہ اگر وہ سمجھتا ہو کہ میں غلط کر رہا ہوں، لیکن ضدی آدمی وہ بات مانے گا نہیں، کیونکہ ضد ہے طبیعت میں، تو ضد والے بات نہیں مانتے ہیں۔ تو ضد والوں کا پھر انجام کیا ہوتا ہے کہ بہت ضد ہوتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ پاک ناکام نامراد کر دیتے ہیں، سب دھرا رہ جاتا ہے، باتیں رہ جاتی ہیں، ہاں، اور ضد رسوا کر کے رکھتی ہے۔ اس میں ضد تھی، جانتا تھا، سمجھ گیا تھا، کیونکہ سردار تھا نا، اور سردار سمجھداروں کو بنایا جاتا تھا، عقل مند ہوتے تھے، تو وہ جانتے تھے کہ ہے تو اللہ کے نبی، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں یہ بات مان لوں کہ سب یہ شورا مان لوں تو میری بھی چلے گی، کہ سب نبی کو مان لوں تو میری بات نہیں چلے گی، پھر اس کی چلے گی، اس لیے نہیں ماننا ہے کہ میری چلنی بند ہو جائے گی۔ ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ضد کا، ہاں، ایمان ضد پر نہیں لاتا ہے بندے کو، ایمان کا ذوق لاتا ہے ضد پر، اس کی خرابی ایمان بندے کو ضد پر لاتی ہے کہ کوئی ضد نہیں ہوگی، اللہ کی بات ہے، کوئی ضد نہیں ہے، فوراً مانیں گے، ایسا ان کو پتہ نہیں تھا کہ حکم آیا کہ شراب حرام ہو گئی، تو کیسے لوگوں پر حرام ہوئی جن کی گھٹیوں میں شراب تھی، جو عادی تھے شراب پینے کے، شرابوں کے بنانے کے ماہر تھے، اور شرابوں کے سنبھالنے کے کہانیاں ہوتی تھی، داستانیں ہوتی تھی، شراب کے پرانی شراب، کہنا شراب کس کے پاس ہے؟ ہاں، کس کے پاس ہے؟ وہ فخر کی چیز ہوتی تھی، اور اسلام آیا، ایمان کی دعوت بھی آئی، حکم ابھی نہیں آیا تھا، تو حکم آیا، اللہ اکبر۔ مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات لکھی ہے، حکم جب آیا نا تو لوگوں نے شرابیں بہا دی، تو کتنی شراب تھی لوگوں کے اندر، اس کو بیان فرمایا ہے کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب کے مٹکے جب پھوڑ کے بہائی گئی شرابیں، تو اتنی شراب تھی کہ زمینوں نے جذب کیا اس شراب کو، کیونکہ بڑی مدت تک جب بارش ہوتی ہے نا تو زمین کے اندر کی مہک اٹھتی ہے، آپ حضرات کوکن والوں کو تو اس کا خود تجربہ ہے، بارش بھی بہت ہوتی ہے، تو بارش کچی زمین سوکھی زمین پر بارش ہوگی نا تو زمین بھی اندر کی چیزوں کی مہک اس میں سے اٹھے گی، جی، تو وہ شراب کی مہک ایک مدت تک اٹھتی تھی، اتنی شراب زندگیوں میں تھی، لیکن جب حکم آیا تو کوئی مشکل نہیں تھا، کیونکہ کوئی ضد نہیں تھی، ہم تو تحصیل آبادی کی بات ماننی ہے، ہم کو بات ماننی ہے، اس محنت کے ذریعے سے ہم کو اللہ کے دین کا فرما بردار بنانا ہے، اللہ کے احکام کا پابند بنانا ہے۔ اب یہ دین تبلیغ کے کام سے بڑھ کر کے گھروں کے اندر آئے، اللہ نے راستے کھولے، لاک ڈاؤن ہوا تو کیا کام ہوا کہ سب گھروں میں تعلیم کرو، کیا کرنا تبلیغ کا کام، لوگ پوچھتے تھے کہ گھر میں تعلیم کرو، کام تھوڑی رکتا ہے، آپ باہر نہیں جا سکتے ہو۔ میں اس سے پہلے حافظ ناصر کئی بار کہہ چکا، کبھی ایسا وقت آیا کہ ہم کوئی باہر کا کام نہ کر سکیں، اجتماع نہ کر سکیں، جوڑ نہ کر سکیں، گھر کی محنت اگر ہوگی نا تو وہ تبلیغ چلتی رہے گی، کیونکہ دنیا میں پچھلے 100 سال میں ایسے حالات گزرے ہیں اس دنیا میں، ملکوں میں، جہاں دہریت نے قبضہ کیا، دہریت میں ناستک لوگوں کا قبضہ ہوا، خدا فراموش لوگوں کا، منکروں کا، اللہ کے منکر، اس کے نبی کے منکر، اس کی کتاب کے منکر، آخرت کے منکر، ہاں، اس کی شریعت کے منکر، ایسے لوگوں نے کنٹرول کر لیا، تو پابندی لگا دی کہ نہ روزہ، نہ نماز، نہ اذان، نہ کوئی چیز، کوئی دین نہیں، کوئی شریعت نہیں، کوئی اللہ نہیں، کوئی رسول نہیں، پابندی لگائی ان ملکوں پر جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ یہ دعوت جب نکلی تو ضعف آیا، کمزوری جب آئی تو کنٹرول میں باطل کیا ہے، تو باطل نے پابندیاں لگائیں، اب کیا کریں، اب ہی کرو گی، رکاوٹوں سے جذبے بنتے ہیں،
وہ ابھرتے ہیں. انسان کی فطرت ہے الانسان حریص ما منع. انسان حریص ہے ہر اس بات کا جس سے کہا گیا کہ یہ مت کرو. اس لیے لوگ لطیفے بھیجتے ہیں نا اخباروں میں، تو اس کا شیرشک ٹائٹل لگاتے ہنسنا منع ہے، تو آدمی پہلے تیار ہو جاتے ہنسنے کے لیے. ہمارے مولانا فرماتے تھے کہ دیوار پہ لوگ لکھتے ہیں یہ تھے لگنی کرونے، وہیں کھڑی رہ کے پیشاب کرتے تھے. یہ خصلت ہے انسان جس کو منع کیا وہ کام کرنے کی طرف طبیعت چلتی ہے. فطرت انسانی ہے. یہی تو آزمائش ہے کہ رغبت ہو رہی ہے حکم کے خلاف، تو کیا کر رہا ہے بندہ کہ اپنی ذات کو کنٹرول کر رہا ہے، اپنی ذات کو کنٹرول کر رہا ہے. کیا نام ہے، منع ہے مجھے، اور ذمہ داری ہے میری کہ میں اللہ کی بات مانوں. یہ طبیعت کی بات ماننا میرے ذمہ نہیں ہے، بلکہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں طبیعت کا انکار کروں، اپنی جی کی چاہتوں کا انکار کروں. کیونکہ بنتا ہے آدمی اپنے اندر غلط جذبات پیدا ہوتے ہیں، جب اس کا ایمان و جذبات کو روکتا ہے تو آدمی کی تربیت ہوتی ہے. بات سمجھیں جی. تو بات کو مانوں گا، میں حکم کو پورا کروں گا. حکم کیا ہے؟ تو حکم کے پورا کرنے کے جذبات ایمان بناتا ہے. فضائل کی تعلیم جو ہے نا، فضائل کی تعلیم، یہ ایمانیت کی تعلیم اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے دین پر چلنے کے جذبات بنتے ہیں. ہاں، اس صدی کی وہ کتابیں ہیں فضائل کی تعلیم جس نے لاکھوں لوگوں کے دلوں میں دین کے جذبات پیدا کیے ہیں. اور دین کے جذبات پیدا کرنا کوئی معمولی چیز نہیں، وہ بس ہو جائے گا تھوڑی دیر بعد. پکی بات ہے. دیکھ پڑوس میں دیکھ لو، وہ ذرا بڑی عمر کے تو جلدی سو گئے تو تھوڑی دیر بعد سو جائے گا. آپ کا کام تو سونے والوں کو جگانا ہے. کیا کرنا ہے؟ سونے والوں کو جگانا ہے. تو ساری شراب بہا دی کہ نا ہم نے پیے نہیں. کتنی پرانی عادت کو کتنے جلدی چھوڑا، کیونکہ جذبات بن گئے تھے. حکم پورا کرنے کے جذبات، کہ ہم سب کی ذمہ داری حکم پورا کرنا ہے. جی، کوئی پوچھنے نہیں آیا ہے کہ اب یہ تو اتنا بنا لیا ہے، بہت قیمتی ہے، بہت مہنگا ہے، بڑا نقصان ہوگا، اس کا کیا کرے. کوئی پوچھنے نہیں آیا کہ اتنا ختم کرنے کے بعد نئی نہیں بنائیں گے. اس پر کو سرمایہ لگا ہے، بڑی محنت لگی ہے، بڑا زمانے سے سنبھالا ہے، اتنا کو پی لیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. نہیں کوئی بھی پوچھنے والا ہے. وہ حرمت ہے تو پھر حرمت ہے، حرام ہے تو حرام ہے. اور فرض ہے تو چیز فرض ہے، اس کو پورا کرنا ہے. پھر نہیں پھر اس کی برکتیں ظاہر ہوتی ہے. اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ حکم پورا کرنے کی برکتیں ہیں. ہاں، حکم پورا کرنے کی برکت. عباس رضی اللہ تعالیٰ میدان عرفات میں حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بتائیں کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. سود میں نے اپنے پیروں تلے روندا. آج کے بعد امت میں سود کا لینا اور دینا دونوں حرام ہے. نہ امت کو سود لینے کی اجازت، نہ دینے کی. کوئی سود نہیں لے گا. اور میں سب سے پہلے جو سود چھوڑتا ہوں، میرے چچا عباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار آدمی تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار عورت تھی. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار آدمی. فائنینس اینڈ انویسٹمنٹ کا بزنس، پیسہ لگاتے بینک سے، ایک اپنے ذات میں بینک سے پیسہ انویسٹ کر کے لوگوں کو دیتے ادھار سود پر. عباس رضی اللہ عنہ، میرے چچا عباس کا سود آج سے تم سب کو معاف، کوئی نہیں دے گا. میرا چھوڑ دیا، اب سود نہیں چلے گا. تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھتیجے نے، میرے نبی نے تم سب پر میرے سود کو چھوڑنے کا فرمان جاری کیا ہے. میں مال کا مالک ہوں، اپنی اصل چھوڑنے کا فرمان جاری ہوگا. کوئی اصل بھی نہیں ہوگا، سب معاف. پھر کیا برکت ظاہر ہوئی؟ 500 سال حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسلوں میں حکومت رہی. اپنی نسلوں کو خوشحال بنانے کا راستہ یہ ہے. اللہ کے حکموں کو توڑ کے نسلیں خوشحال نہیں ہوتی ہے. خوشحالی کیا ہے؟ برکتیں اللہ نسلوں میں منتقل کرے، اللہ دے. اور دعوت کے کام کی تاثیر ہے کہ اخلاص کے ساتھ اور قربانی کے ساتھ
آدمی اس دعوت کے کام کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنائے گا تو اللہ جل شانہ سب سے پہلی چیز اس کو دیں گے نا، اس کی روٹی میں برکت دیں گے. ہاں، اس کی روزی میں برکت دیں گے. لوگ روزی کی برکت کا تعویذ مانگتے ہیں، اور برکت کا نسخہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کھا بھی اور کھلا بھی. ایک زنبیل کھجور کی بھی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک زنبیل کھجور کھول کے نہیں دیکھنا، کھانا اور کھلانا، کھانا بھی اور. تو لوگوں کو کھلانے سے برکت ہوتی ہے. یہ فلسفہ ہی مٹ گیا تھا دنیا. مولانا یوسف رحمۃ اللہ کہتے تھے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام اس زمانے میں کیسے چل سکتا ہے، اسلام اس زمانے میں کیسے چل سکتا ہے. کہتے تھے جب لوٹنے کا ذہن بنا ہو تو لٹانے کی باتیں کہاں سے چلے گی، جب لینے کا ذہن بنا ہو تو دینے کی باتیں کہاں سے چلے گی، لگانے کا ذہن بنا ہو تو کھینچنے کی باتیں کہاں سے چلے گی. پوری دنیا کا نظام ہے. ہاں، پوری دنیا کا نظام. خصلتیں ایسی ہو گئی کہ جس کے پاس جتنا ہے وہ مطمئن نہیں ہے، وہ اور کھینچنے کے چکر میں ہے. چنانچہ یہ گھوٹالے جتنے بھی ہو رہے نا، یہ آدمی کی حرص و حوث کا نتیجہ ہے کہ سر میرا مسئلہ ہو جائے تو پھر کروڑ کے گھوٹالے، لاکھوں کروڑ کے گھوٹالے، کہ سب آدمی کا چھین کر ایک آدمی لے کر اپو چکر. کیا کرے گا، کتنا کھائے گا. جانتا ہے کہ میں نہیں کھا سکوں گا، میری اولاد کا واقعہ ہے تو پتہ نہیں. اللہ پاک کا نظام ہے جی کہ عباس رضی اللہ عنہ خاندان میں 500 سال کی حکومت دی. ابو ہریرہ کو نبی دے کھانا کھلانا، برکتیں لینا ہے تو لگانا راستہ، چھیننا راستہ نہیں. لوگوں کو لوٹنا، غصب کرنا، دبا لینا، ہاں یہ راستہ نہیں. میں بہت اچھا آدمی سمجھا جاتا ہوں. اچھا آدمی کی پہچان کیا؟ ایک صاحب نے بڑی عجیب بزرگ نے بات بتائی کہ پیسہ دو ادھار، وقت پر دیا تو بولنا اچھا آدمی ہے. اس زمانے کا اچھا آدمی وہ ہے جو ادھار لے اور وقت پر واپس کرے، یہ اچھا آدمی ہے. سمجھ رہے بات نہیں؟ جذبے نہیں، نیتیں نہیں، لینے کے جذبے، دینے کے نہیں. یہاں لگانے کی باتیں کھلاؤ. اب وہ کہتے میں کھاتا رہا کھلاتا رہا. 2 سال اللہ کے نبی زمبیل میں کھجوریں تھی، اللہ کے نبی تشریف لے گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. کھاتا رہا کھلاتا رہا، وہ بھی 2 سال رہے، سب 2 سال رہے. کھجوریں پھر بھی ختم نہیں ہوئی. پھر کیا ہوا کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا. 10 سال رہے، 10 سال کھجور کھاتا رہا کھلاتا رہا. کتنے ہو گئے؟ 24 سال، 14 سال، 12 سال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے کھاتا رہا کھلاتا رہا کھاتا رہا کھلاتا رہا. کتنے سال؟ 26. اور میں نے کہا 27 سال. مہینے میں نے نہیں گنا ہے، وہ سارے مہینے میں 27 سال. ایک زنبیل کھجور کی کھاتے بھی رہے. اور کس کو نہیں دینا بول کے سوال کرے کہ کیڑے پڑتے. ہاں کھلا رہے اور بچا ہوا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن شہید ہوئے اس دن مدینہ میں ہڑبوں مچی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں زنبیل گم ہو گئی گڑبڑ میں میرے ہاتھ سے. اس دن بھی اللہ کی قسم زنبیل میں کھجوریں باقی تھی، میں نے دیکھی نہیں. میں کھاتا رہا کھلاتا رہا لگاتا رہا امت پر. جریر ابن عبداللہ دیکھ رہے اللہ کے نبی ہو خندق میں ہے، پیٹ پہ پتھر ہے اور بھوکے ہیں صحابہ بھی. سب کو تو نہیں کھلا سکتا، خود کو کھلا دیتا ہوں. ہم رایا میں تھے ابھی، ایک مولوی صاحب ہیں ماشاءاللہ 25 علماء چھوٹے سے گاؤں میں ہمارے یہاں ہے، ضلع تھانہ کا رایا شاپی گاؤں میں جہاں اجتماع کیا تھا ہم نے پرانوں کا. تو مولوی صاحب میں بیٹھا تھا، میرے ساتھ بابا بیٹھے تھے. کا چائے پلاؤں آپ لوگوں کو؟ تو پلا تو ہماری چائے پلا تو گھر پہ لے جانے لگے. تو میرے کو دیکھ کے میرے لوگ آئیں میرے پیچھے لگے، بابا کو دیکھ کے بابا کے ساتھ لگے. پہنچے 12 آدمی تھے ادھر. بولا جو ہے نا خندق کی جماعت آ رہی ہے. تو 2 بلایا تھا 15 آ رہے. تو
اب اللہ کے نبی سے جا کر اس کی بیوی سے مشورہ کر کے کیا گنجائش ہے؟ تو بکری کا بچہ ہے، اس کی گوشت کا سالن اور ہے اس کی روٹیاں، 12 13 14 لوگوں کو بلا لو۔ تو جا کر بولے 13 آپ ساتھی لے لیں صاحبہ، 14 آپ ہو جائیں، اللہ کے نبی 14 لے لیں، 15 آپ ہو جائیں، کھانے کی دعوت ہے۔ تو اللہ کے نبی نے عمل لگائی کہ اے خندق والو، تم سب کی جریر ابن عبداللہ کے گھر پر کھانے کی دعوت ہے۔ وہ 1400 1500 گڑبڑا گئی کہ اللہ میں بولنے میں بھول گیا کہ نبی پاک علیہ السلام سننے میں بھول گئے۔ اب خوش ہو رہے تھے اپنی جگہ پر، کھانے والے ایک سے ایک ہوتے نا، ہمارے مولانا سنا نے ہمارے گاؤں میں اجتماع کیا تو مشورے طے ہوا ہوٹل لگے گی، تو ہوٹلوں کا ریٹ طے ہوئے 1 روپے میں پیٹ بھر کھانا، پرانے زمانے کی بات ہے، 1 روپے میں پیٹ بھر کھانا۔ مولانا بتاتے ہیں کہ ہوٹل چل رہی تھی، ایک پہلوان گھسا، صحت مند آدمی، ہوٹل میں روپیہ دیا، کھانے کو بیٹھا، بولے 1 پلیٹ لا، 2 پلیٹ، 3 پلیٹ، 5 پلیٹ، 6 پلیٹ، 7 اس کے پسینے چھوٹ گئے کھلانے والے کے، خدمت والے کے۔ وہ بولا بھائی صاحب بیچ میں پانی پی لینا چاہیے کھانے کے۔ بولنے لگا بیچ میں جاؤں گا تو پیوں گا، 7 پلیٹ میں ابھی بازو پہ، ابھی بیچ پہ بھی پہنچا۔ اس نے سیٹ کو جا کے بولا مالک کو کہ مالک 7 پلیٹ کھا لیا ہے، بولتا ابھی بیچ میں نہیں آیا ہوں میں، کیا کرنے کا اس کا؟ مالک نے بولا بابا 1 روپے میں کتنا کھائے گا؟ بولے بولنے کا نہیں، ووٹ کیا لگایا؟ 1 روپے میں پیٹ بھر کھانا، میرے پیٹ بھرنے تک کھاؤں گا۔ مالک نے حساب لگایا، گھاٹے کا سودا دکھتا ہوگا۔ اس نے کہا جو تو 7 پلیٹ کھائے وہ تیرے کو ماں، یہ 13 روپیہ لے، کوئی اور ہوٹل میں جا کے۔ ایسے خوش ہو رہا لوگ ہوتے ہیں۔ ہمارے مولانا نے یہ بھی سنا تھا، قبیلہ رائے عراق کا ایک قبیلہ تھا، وہاں سے ایک شخص چلا سفر میں چلا، چلتے چلتے تھک گیا، تو ایک مسجد دیکھی، اس کے دیوار کے سائے میں بیٹھ گیا۔ تو مسجد کے امام سے باہر نکلے تو دیکھے کوئی مسافر ہے، کہا بھائی مسافر ہو؟ کہ ہاں مسافر ہوں، کچھ کھاؤ گے؟ بولے مل جائے گا تو کھا لوں گا۔ بولے رکو میں لاتا ہوں کھانا۔ وہ گئے، ہاتھ میں کٹورا تھا، 4 روٹیاں ہاتھ میں تھی، روٹیاں دی، ایک کھا لے بھائی، یہ رکھ لے بھائی، میں شوربہ لے کر آتا ہوں۔ وہ شوربہ لے کر آئے تو روٹی نہیں دکھی، بولے روٹی کہیں؟ بولے کھا گیا میں۔ اچھا یہ شوربہ پھر دوسری روٹیاں رکھا، کوئی بات نہیں۔ وہ روٹیاں لانے کے آ کے دیکھا تو پیالہ خالی، کہاں ہے شوربہ؟ بولے پی گیا، کوئی بات نہیں، میں دوسرا شوربہ لاتا ہوں۔ روٹی اس کو دی، پھر شوربہ لانے گئے، آئے تو پھر روٹی کھایا، پھر پائلہ لے کے شوربہ لانے گئے، پھر روٹی کھایا، پھر روٹی کے لانے گئے، پھر شوربہ کھایا، 3 بار ایسا ہوا۔ تو تو ہے کون؟ بولے میں قبیلہ ریکا رہنے والا ہوں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ بولے آگے ایک حکیموں کی بستی ہے، وہاں جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہے ہیں؟ بولے طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے، علاج کرانے جا رہا ہوں۔ پوچھا تیرے کو کیا بیماری ہے بابا؟ بولے بھوک نہیں لگتی ہے۔ امام صاحب بولے بابا بھوک لگی کی طرح علاج ہو جائے گا تو آ کے میرے کچھ کھائے گا۔ بولے علاج کرا کے واپس یہ رستے سے مت آنا، کوئی اور رستے سے۔ 1400 آدمی، اللہ کے نبی نے فرمایا چلو جریر ابن عبداللہ ابو کے کئی دنوں کتنے وقتوں کا فاقہ۔ ہمارے مولانا کوکلی سے بولتے تھے دیوان کا بندوبست پہلے کرا، مقصود کی تبلیغ کرا، کھانا پینا پہلے، بعد میں تبلیغ کی بات کریں گے، بھوکا رہے گا کوئی تبلیغ کرے گا۔ یہ آئے کوکلی، یہ تمہارے رتن گیری کے لوگ خدمت سنبھال لے، اگلے لوگوں کو تکلیف میں ڈال دیں گے، اتنا مچھیاں کھلائیں، ابراہیم سیٹھ، رفیق بھائی، ناصر بھائی، پھیلی ہمارے غلام بھائی نے جو کھلا رہے نیرول میں کہ ہم بعد والوں کو کیا بولنا ہو مشکل ہو گیا۔ بعد میں بول رہے تھے بہت دل کھول کے خدمت کی، بہت دل کھول کے خدمت کی۔ ذاتی کھانے پینے کا، کھائے پیے کھا پی کے تب بھی بات کرو، اس کے بغیر۔ مولانا بولے مغرب بعد بیان، بولے مغرب کے بعد کھانے کا ٹائم ہے، عشاء کے بعد باندھ رکھو، کیونکہ دیدی آباد باسنات لہات یہ اس علاقے کا دستور ہے۔ مغرب پڑھتے کھانا کھانے کا، مولانا بولتے کھائی ہوئی قوم کیا بیان سنے گی؟
دائیں والوں کو مولانا پہلے کھانا بعد میں تمہارا بیٹھا. اللہ نے تبلیغ کی برکت سے ٹھیک ٹھاک کیا، بلکہ عادتیں خراب ہو گئی. تو میرے بزرگ اور دوستوں سب آئے تو یہ ڈر گئے. جلیل ابن عبداللہ کتنے لوگ کے سوال گھر میں ہی جگانی ہے، اور ہنڈی کا اتنا سوال ہے اتنے لوگوں کو کھلانا پلانا. تو دوڑتے ہوئے بیوی کو بول رہے کہ اللہ کے نبی سننے میں بھول گئے یا میں بولنے میں بھول گیا پتہ نہیں، سب کو لے کر آ رہے ہیں. کون لا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی لا رہے ہیں. تو جس کے نبی ہے وہ اپنے نبی کی بات کو نبھائے گا. آپ بھی فکر کر سکتے اتنے آتے آنے لو اپنی جیسی بڈی تھوڑی تھی تم کو کچھ عقل ہے کیا؟ محلے میں سب مر گئے، تم کو جماعت کی دعوت کی پڑی. امام صاحب کو نہیں ہے ذمہ داری، بانگی صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے. تم ایک ملا بچے پوری جماعت کی دعوت کر رہے ہو، بیچارہ اتنا گھر کے واپس. وہ دھیان ہے تو اللہ کے نبی لا رہے ہیں، جس کے نبی وہ اپنے نبی کی بات کو نبھائے گا. اللہ کے نبی نے کہا کہ جلیل کے گھر میں سب تو نہیں جا سکتے ہیں، 15 آدمی جائیں کھا کر نکلے، پھر 15 جائیں پھر کھا کر نکلیں. دسترخوان بچھائے، سالن ڈھکا رہے، روٹی ڈھکی رہے، کھلاتے رہو، کھاتے رہے جاتے رہے، کھاتے رہے جاتے رہے. 15 آدمی کا کھانا 1500 لوگوں نے کھایا. سب چلے گئے کھا کر. جلیل ابن عبداللہ کی بیوی کہتی ہے پتہ نہیں ہم نے نبی کو کھلایا ہے، نبی نے ہم کو کھلایا. تو دیکھتی ہوں تو سالن بھی بچا ہے، روٹی بھی بچی ہے. تو ایک ایک پیالہ سالن کا اور ایک ایک ٹکڑا روٹی کا مدینہ کے ہر گھر میں بانٹا ہے. کوئی گھر نہیں بچا جہاں ایک پیالہ سالن اور ایک ٹکڑا روٹی کا نہ پہنچا ہو. ایسی برکت اللہ نے دی. لگانے والے بنو، حالات میں ہیں لوگ نا، خیر خبر لوگ. خیر خواہیوں سے دلوں میں جگہ بنتی ہے، اور جو دلوں میں بستے ہیں نا ان کے لوگ ہوتے ہیں. خدمت کے راستے سے لوگوں کو قریب کرو، یہ نبی کا راستہ ہے. ہاں، نبی نے اپنے نبوت کے آغاز سے پہلے کیا کام کیا ہے؟ کار نبوت دعوت دینے سے پہلے کیا کام کیا؟ تبلیغ والے بولتے دعوت کا کام پہلے تھا، علماء کہتے تعلیم پہلے تھی. مطلب جھگڑوں مت، اخلاق پہلے تھی. نہ تبلیغ پہلے تھی نہ تعلیم پہلے تھی. اللہ کے نبی پہلے کیا کیے؟ 7 باتوں کا بیان فرمایا ہے کتابوں میں. بخاری شریف کی روایت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسلی دے رہی ہیں کہ آپ گھبرائیں نہیں، واللہ لا یخزک اللہ ابدا، اللہ کی قسم وہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. وہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. کیوں نہیں ضائع کرے گا؟ انک لتصل الرحمہ، آپ رشتے ناطے توڑتے نہیں ہو. رشتے داریوں میں کیوں رشتے ناطوں کی تاکید ہے کہ رشتے ناطوں میں ناجاتیاں ہوتی ہے، باتیں بند ہوتی ہیں، نفرت میں. رشتے ناطے نہ توڑ. اللہ کے نبی رشتے ناطے نہیں توڑتے. واللہ لا یخزک اللہ ابدا انک لتصل الرحمہ، آپ رشتے جوڑتے ہو، توڑتے نہیں. وتصدق الحدیث، جھوٹ نہیں بولتے، کلام میں سچائی ہے آپ کی. وتحمل الکل، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہو. ہاں، تحمل الکل، لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہو. وتکسب المعدوم، لوگوں پر اپنا مال کمائی، اپنی کمائی آپ کماتے اس لیے ہو کہ دوسروں پر خرچ کریں. نیت یہ جذبے یہ. وتکسب المعدوم وتقری الضیف، آپ مہمان نوازی کرتے ہو. آپ کیا کرتے ہو؟ مہمان نوازی کرتے ہو. جی. اور پھر ایک روایت میں آتا ہے وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، لوگوں کی مصیبت میں مددگار بن کے کھڑے ہوتے ہو. اور ایک روایت میں آتا ہے وَإِنَّكَ لَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ ضرور ایسا کرتے ہو. تاکید کے ساتھ کہ آپ کی تو بڑی خاص صفت ہے کہ لوگوں کی مصیبت میں مددگار بن کے کھڑے ہو جاتے ہو. ہم سب حالات آ گئے ہیں، حالات آ گئے کہ ابھی تبلیغ کا کام کیا کریں گے، کہ یہی تو وقت ہے کام کرنے کا، لوگوں کے دلوں میں لوگوں کے آنسو پہنچنا. اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے پوچھا. کیا پوچھا؟ آپ نے انگلش میں بولتے نا یور ایڈریس پلیز، اگر اپنا پتہ نہیں دے دینا ایڈریس کیا ہے.
اللہ سے مجھے سکھا لیتا ہے اللہ. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں ٹوٹے ہوئے دل میں رہتا ہوں. میں ٹوٹے ہوئے دل میں رہتا ہوں. کہاں ملیں گے؟ کہاں ملیں گے؟ قیامت میں اللہ پوچھیں گے میں بھوکا تھا تمہیں کھانا بھی نہیں کھلایا مجھے. بندہ پریشان ہو جائے گا. ان داتا تو تھا, تجھے کو کب بھوک لگتی تھی؟ تجھے کو بھوک ہی تیرے کو کھانا کیا کھلانا تھا؟ تو سب کو کھلاتا. میں پیاسا تھا, میرے کو پانی نہیں پلایا. میرے پاس کپڑے نہیں تھے, تم نے مجھے کپڑے نہیں دیے. ہاں میں پریشان تھا, میری پریشانی تو نے دور نہیں کی. میں بیمار تھا, میری خیریت. یہ ساری باتیں پوچھی اللہ. بندہ تعجب میں ہو جائے گا. تو اللہ کہیں گے میرا فلاں بندہ بھوکا تھا, اگر اس کے پاس جاتا نا تو وہاں میں ملتا. میرا فلاں بندہ پیاسا تھا تو اس کے پاس جاتا نا وہاں میں ملتا. دکھی دلوں کے پاس اللہ ہوتے ہیں. یہ بڑے بزرگوں کی خدمت تو سب کرتے ہیں. عام دکھی انسانی دکھیارے کے کام آنا صفات ایمان خوبیاں پیدا کرتا ہے. ذمہ داری کوئی اقسامیت بخشی کہ نمازیں پڑھتی ہیں تو کتنی پڑھتی ہیں کہ آپ یہاں رہتے ہو, یہاں والوں کے لیے 5 نمازیں ہیں, دوسرے ملکوں میں رہنے والوں کو کچھ کم نمازیں ہیں, کچھ زیادہ نمازیں. ایسا ہے سب کو 5 نمازیں ہیں. دنیا کے بعض حصے ایسے ہیں کہ 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات. نماز میں مزے, 6 مہینے میں 5 نمازیں, لیکن روزے میں تو رکھا تو کھولنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. سیدھا منہ اس کے منہ میں جائے گا, بھوک کے مارے واقع سے بڑھ جائے گا. ایسا نہیں ہے. علماء وہاں کا راستہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے 24 گھنٹے میں دن رات کہاں پورے ہوتے ہیں؟ کہ قریب ترین جگہ یہ ہے کہ یہاں 24 گھنٹے میں دن رات پورے ہوتے ہیں. کہ وہاں کے ٹائم یہاں چلے گا کہ وہاں 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات ہوگی تو بھی 24 گھنٹے میں 5 نمازیں ہیں. کمی نہیں ہے. پوری دنیا کے لیے شریعت کے احکام ایک جیسے, ایمان کے تقاضے ایک جیسے, دعوت کی ذمہ داریاں ایک جیسی. دعوت کی ذمہ داریاں ایک جیسی. ہر فرد ذمہ دار ہے. جو کر سکتا ہے وہ کرے. جو سمجھا اپنا کام سمجھانے کا ہے, سب سمجھانے والے بنے. ہر امت کو بیدار کرنا, سمجھانا, جگانا. اور داعی الی الخیر بننا. الدال الی الخیر, الدال الی الخیر. کتنی بڑی بات ہے کہ آپ نے کسی کو سمجھا بجھا کر نماز پڑھا دی, اس نے ناقص نماز پڑھی. آپ کو کون سی نماز کا ثواب ملے گا؟ ارے بولو نا, ابھی کچھ سمجھ نہیں آیا. مقبول نماز کا ثواب, کامل نماز کا ثواب. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی شافعی تھے. ہاں, امام شافعی کے مقلد تھے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ. وہ کہتے ہیں کہ تم نے کوشش کی, نماز نہیں بھی پڑھے تو بھی تم کو کامل نماز کا ثواب ملے گا. ناقص نماز نہیں, نہ ہی پڑھا اس نے, تب بھی تم کو کامل نماز کا ثواب ملے گا. اس لیے ہم سب, ہمارے پورے عملے کا متحرک رہنا. ہم سب کام کر رہے ہوں. میں آپ سے 4 مہینے کی تشکیل کروں گا. کتنے کی تشکیل کروں گا؟ 4 مہینے کی. ہاں, اپنا تو معاملہ یہ ہے, بیان کوئی بھی کرے, سبجیکٹ کچھ بھی ہو, تشکیل. مداری کو دیکھا, مداری ہوتے ہیں یہاں, مداری ہوتے ہیں شہروں میں. کوئی بندر لے کر آتا ہے, اس کے بندر کی کھیل دکھاتا ہے, اور کوئی کتا لے کر آتا ہے, اس کی کثرت دکھاتا ہے, کوئی سانپ لے کر آتا ہے ڈبے میں بند کر کے, اس کی تماشے دکھاتا ہے. ہاں جی, جانوروں کی کثرت دکھاتا ہے. اور پھر کیا مانتا ہے, چاہے کتے کا ڈرامہ دیکھو, چاہے کتے کو چھلنا کودنا دیکھو, چاہے بندر کا ناچنا دیکھو, چاہے سانپ کے پھن پھیلانا دیکھو, آخر میں آپ سے کیا مانگے گا؟ تو پھر طرح کے پیسہ مانگے گا. تبدیلی والے کچھ بھی بیان کر, آخر میں کیا مانگیں گے؟ آپ کو معلوم تھا آنے سے پہلے کہ 4 مہینے مانگیں گے, پھر بھی آپ آئے ہو, میری غلطی نہیں ہے. آپ خود چل کر آئے ہو, اللہ نے قبول کیا ہے. ہاں, جب قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں. تیری طلب بھی اسی کے قلم کا صدقہ ہے. قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں. بس بات اندر کے جذبوں کی ہو, یہ ٹھنڈے نہیں پڑنے چاہیے. حالات جو بھی ہوں, جتنا ہوگا اتنے کریں گے. اس کو بہت بلند رکھو,
کیونکہ اللہ اندر دیکھتا ہے کہ اس کے جذبے کیا ہیں۔ چنانچہ تبوک کے موقع پر لوگوں نے ڈھیر ساری چیزیں لا کر دی، اس پر ایک معذور صحابی نے، مزدور صحابی نے، کمزور صحابی نے چند کھجوریں لا کر دی، چند کھجوریں، محنت مزدوری کی، مزدوری میں جو کھجوریں ملی وہ کھجوریں لی اور وہ لا کر کے دی کہ راہ خدا میں میری طرف سے یہ عطیہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ کھجوروں کو پورے مال پہ بکھیرا کے اس کو پورا پھیلا کر ڈالو، کیونکہ یہ اس قدر قربانی اور اخلاص کے ساتھ دی گئی کھجوریں ہیں کہ اس کی برکت سے دینے والوں کا مال قبول ہو جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں دینے والوں کا قبول ہو جائے گا مال، اتنی قربانی دیا کہ چند سا کھجوریں، لیکن جذبوں کی بلندی نے سارے مال کے قبولیت کا ذریعہ بنا دیا اس چند سا کھجوروں کو۔ جذبے ایسے ہوں، جذبے ٹھنڈے نہ ہونے دو، ہاں حالات کا شکوہ بھی نہ ہو، ہمارے پاس تو ہے، حال میں کرنے کا کام ہے جی، راستہ نکالے کام کرنے والے اپنی بات کہنی ہے ان کو، لوگوں کو اپنا راستہ تلاش کرنا ہے۔ ایک جگہ تمہارے کوکر کی داستان ہے، ایک جگہ جماعت آئی، اس زمانے کی بات ہے، بستی والوں نے کہا نہیں بھائی جماعت یہاں بیان نہیں کر سکتی، بیان کا پرمیشن نہیں ہے۔ اب بیان بولے گی کہ 4 بات تو تشکیل کیسے کرے گی، اپنی 6 نمبر کی بات تو لوگوں کے سامنے آنی چاہیے نا، اپنی بات کیا ہے، نہیں بولے بیان کا پرمیشن نہیں ہے، تو بولے دعا مانگ سکتے ہیں، تو ہم تو بستی والوں کو جمع کرو، دعا مانگنے میں نہیں، دعا تو فائدے کی چیز ہے، سب جمع ہو گئے، اب مانگنی شروع کی، اے اللہ ایمان ایسا ہونا چاہیے، اے اللہ ایسا ایمان ہم سب کا بنا دے، نماز ایسی ہونی چاہیے، اس پر تیرا یہ انعام ہے، اے اللہ ہماری نماز ایسی بنا دے، پورے 6 نمبر ہونا ہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں ایک علاقے میں ان کے بیان طے کیا، ان کے چاہنے والوں نے، انگریز حکومت نے کہا کہ اس کو بیان نہیں کرنے کے مولوی کو، اس کو یہاں نہیں بلانے کا پرمیشن۔ بہت کوشش کی انہوں نے کہ بھائی ہمارے بڑے بزرگ یہ وہ نہیں بول، ہمارے خلاف بولتا ہے، انگریزوں کے خلاف بولتا ہے، اس کو نہیں آنے دیں گے۔ تو بولے ایک شرط پہ پرمیشن دیں گے کہ بیان نہ کرے وہ۔ تو لوگوں نے کہا کہ بیان کریں گے، اب آپ جو باتوں کو منع کرتے وہ بات نہیں بولیں گی، کیا نہیں بولنا چاہیے ان کو بتاؤ۔ تو انہوں نے خود بات بتائی کہ ہمارے خلاف نہیں بولنا، یہ نہیں بولنا، یہ نہیں بولنا، کچھ باتیں بتائی۔ اب مولانا حسین ندوی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے تو جو ہے وہ لوگوں نے کہا حضرت بڑی پابندی تھی، بڑی مشکل سے پرمیشن ملا ہے، وہ سب باتیں مت چھیڑنا، آپ ایسی بات بتا کر دی بھی بات آپ چاہیں، وہ حکومت کی باتیں نہ چھیڑیں۔ حضرت مدنی بیٹھے، میرے دوستوں نے انہوں نے مجھے یہاں بلایا ہے، انہوں نے حکومت کی پولیس کی پابندی قبول کی ہے کہ مجھے یہ باتیں نہیں کہنی چاہیے، کچھ باتیں ہیں جو منع کرتے ہیں نہیں کہنا ہے ہم کو، اگر یہ پابندی نہیں ہوتی تو میں یہ کہتا یہ کہتا یہ کہتا یہ کہتا، لیکن پابندی اس میں کچھ بھی نہیں بولتا، سب کہتا تھا۔ میں بھی کبھی کبھی بولتا ہوں، ہمارے مولانا بولتے تھے، بولے میں بولتا ہوں، میں نہیں کہہ سکتا آپ لوگوں کو، مولانا ایسا بولتے تھے کہ تم میں سے پرانے ساتھی کیا فائدے کے جو مہینے میں 3 دن کی اپنی جماعت بھی نہ بنا سکے، ایسے لوگوں کا زمین کے پیٹھ پر چلنے سے اکثر زمین کے پیٹ میں دھس جانا، ہاں جو کہ زمین پر ہونے سے چاہے قبر میں چلے جانا، جو 3 دن کی جماعت۔ تو میں یہ بات کہتا ہوں کہ اس جملے کے ساتھ میں نہیں کہتا ہوں، مولانا ایسا کہتے تھے، قرآن کچھ کہتے تھے، مولانا چاہتے تھے عملہ حرکت میں رہے، ہاں کام میں رہے، کام کرو، کوئی چیز دوسری نہ سوچو، جتنے ہیں یہ بھی نہ سوچو، یہ چلتا ہے نا وہ تو ہماری بستی میں اور ہمارے یہاں اور یہ نہ دیکھو۔ سورہ نو پڑھو، سورہ نو، کون سی سورت؟ 2 رکوع کی صورت ہے، 29ویں پارے میں ہے سورہ نو، 2 رکوع کی صورت ہے۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام نے اس کا ترجمہ دیکھو گے، اپنا کلیجہ نکال کے اللہ کے سامنے رکھ دیا ہے، اپنا کلیجہ اللہ کے سامنے نکال کے رکھ دیا ہے۔ کہتے ہیں قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔
فإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم فاستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. میں کیسے دعوت دے رہا ہوں؟ کہتے کہ اللہ جو ہوا ہے میرا کام تو میں نے یہ کیا کہ میں نے دعوت دی، لیکن کسی نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا، سب بھاگ گئے. ہاں میں نے لوگوں کو دعوت دی تو لوگوں نے اپنے چہرے پر کپڑے ڈال لیے، میں نے ان کو پکار کے دعوت دی تو کانوں میں انگلیاں ڈال دی، میں نے ان کو فضائل بتائے، تیرے ایمان لانے کی برکتیں بتائیں. تو یہ پورے سورت کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اتنی آیتوں میں آپ دیکھ لیں کہ نوح علیہ السلام اکیلے کہہ رہے ہیں کہ میں کر رہا ہوں، میرا ساتھ کوئی نہیں ہے. واحد متکلم کا صیغہ کہتے ہیں عربی میں اس کو، واحد متکلم. انی دعوت، یہ نہیں کہ ہم نے دعوت دی، میں نے دعوت دی، میں اکیلا ہوں، کوئی نہیں کرے. ہاں انما دعوتهم لتغفر، میں نے ان کو دعوت دی تاکہ تو ان کی اکیلے محنت کا تذکرہ ہے، تعداد میں نہ پڑو. ہاں دعوت میں اللہ نے کام کے اعمال جتنے ہیں نا، کیا کرنا ہے آپ کو؟ روز بیٹھ کے مشورہ کرو، مشورہ کرو. کیا کرو؟ مشورہ. اور مشورہ کر کے کیا کرو؟ ملاقاتوں میں جاؤ. اور ملاقاتوں میں جا کے کیا کرو؟ تشکیلیں کرو. بعض باتیں پتہ نہیں کیا اس کا صحیح رخ ہے، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پڑ رہی کہ تعلیم تو مسجد وار جماعت کا عمل ہے. مسجد وار جماعت جو کام کرے گی وہ امت کے لیے ہوگا. کس کے لیے ہوگا؟ پوری امت کے لیے ہوگا. جیسے ہوا پوری انسانیت کے لیے، جیسے پانی پوری انسانیت کے لیے اللہ برساتا ہے. بارش برستی ہے تو مسلمانوں کے کھیتوں کو سیراب کرتی ہے، ان کے باغیچوں میں جو ہے نا پھل اگاتی ہے. سب کے باغیچوں میں پھل اگتا ہے، سب کے باغات سیراب ہوتے ہیں، سب کی کھیتیاں جل تھل ہوتی ہیں، سب کو اس پانی سے فیض ملتا ہے. سورج کی تپش اور اس کی روشنی ساری انسانیت کو فیض ملتا نہیں ملتا. عام ہوتی ہے. جو چیزیں بہت ضرورت کی ہے اللہ نے مفت میں رکھی ہے کہ سب کے لیے کوئی پابندی نہیں. سب کی ضرورت اللہ نے بنائی. تو جب سورج نکلتا ہے تو اپنی برکتوں سے نوازتا ہے، اپنی خیر سے لوگوں کو نوازتا ہے. اور وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کون ہے جس کو میں نوازوں. سورج گھر دیکھ کر نہیں نکلتا، بچے دیکھ کر نہیں نکلتا، ظالموں کے اوپر بھی چمکتا ہے اور کافروں پر بھی چمکتا ہے اور فاسقوں پر بھی چمکتا ہے، بے نمازیوں پر بھی چمکتا ہے. ان کے باغات بھی عام کہ سب کی ضرورت کی چیز ہے. عام تبلیغ سب کی ضرورت کی چیز ہے، اس کو مخصوص اور محدود نہ کرو. ہاں اس کے دائرے کو محدود نہ کرو. تعلیم کے ذریعے سے کہ یونیورسٹیوں میں کام شروع ہوا ہے کہ اتنے قاعدے بتا دیے، تبلیغ میں اتنے قاعدے بتا دیے کہ اتنے قاعدے کب قاعدے پورے کرو. بنی اسرائیل کی قاعدے پوچھنے والے لوگ تھے. موسیٰ علیہ السلام نے کہنے لگے ٹھیک ہے گائے قربانی کرو. آپ بول تو گائے کیسی ہو بتاؤ. ہمارے کو ساتھی مولانا کے پاس پہنچے، حضرت مولانا یونس صاحب، بولے مولانا تبلیغ کام کے بارے میں کوئی باتیں پوچھنی ہے. مولانا بھائی پوچھو. بولے گشت کیسے کرنا، یہ کیسے کرنا، یہ کیسے کرنا. 2-3 باتیں بتائیں مولانا. چوتھی بات پوچھی تو مولانا کہنے لگے بنی اسرائیل کی گائے مت بناؤ کبھی، سیدھا سادہ کام ہے، کرتے رہو ہو جائے گا. نہیں تو کیا ہوگا، پہلے سمجھ کے کرنا، بغیر سمجھے کرے گا تو کچھ ہوگا نہیں. لوگ سے سمجھانا. ایک نابینا آدمی کے پاس ایک آدمی کھیر لے کر آیا، جب قاعدے کا آدمی تھا. قاعدے والے بڑے کبھی کبھی کھوپڑیاں سرک تھی. بہت قاعدے والے ہوتے ہیں نا، جو نواب صاحب قاعدے والا. بولے نوکر بھی ایک دم قاعدے والا چاہیے میرے کو. ایک نوکر چاہیے قاعدے والا. ایک آدمی جیسی وہ ایسے فرشتے مل جاتے ہیں. وہ آئے صاحب میں تو کوئی کروں گا. تو بولے میں قاعدے باز میں بھی ہوں، مجھے کیا کرنا ہے بتا دو.
سب دکھا کے رکھو، روز بولنے کا نہیں یہ کر، میں میری ڈیوٹی خود انجام اپنے فکر سے دوں گا. ایک ڈیوٹی اس میں یہ تھی کہ نواب صاحب صبح گھوڑے پر ایسا نکلتے گھومنے تو ساتھ میں یہ بھی جائے. گھوڑا تو گھوڑا بدک گیا، ہم بدک جاتے نہیں، بدک تبھی والے بدک جاتے، پٹا کے لانا پڑتا ہے، جانے دے بابا. ہاں بدکتے نہیں بدکتے، ارے تم لوگ بدکتے نہیں، بدکتے تبھی والے بدک جاتے ہیں، عام آدمی بدک جاتا ہے، انسان گھوڑا تو بدک رہے، اس کا کام بدکنے کا لفظ تو گھوڑے کے لیے بنا ہے. ہاں اردو زبان میں بڑی وسعت ہے، ہر عادت کی الگ الگ الفاظ ہے، بڑی وسعت ہے. تو وہ بدک گیا، اس کا بھاگا ہنانا، نواب صاحب کا بیلنس بگڑا ہوا ہے، انیکسپیکٹڈ، بالکل غیر متوقع تھا، تو گر گئے. گرے تو گرے، وہ ٹانگ رکاب میں گھس گئی، گھوڑا بھاگ رہا ہے اور یہ گھسٹ رہے ہیں. ہم پریشان لوگ نوکر کر رہے، بچہ آ رہے پکڑ میرے کو. تو اس نے چٹھی نکال کے دیکھی کہ گھوڑے سے نواب صاحب گرے تو بچانا میرا کام ہے کہ نہیں ہے. زیادہ قاعدے بناؤ تو کیا ہوگا؟ کام سمجھو، کام سمجھو، کام سمجھانا، کام سمجھانے کے چکر میں 1/2 2/4 پھر بڑھ گیا سنسار، کچھ نہیں بچا، سنسار بڑھ گیا اسی چکر میں. جی سمجھے نہیں کیا کہہ رہا ہوں؟ غلام بھائی سمجھے کیا؟ غلام بھائی سب سے زیادہ سمجھے ہوئی. جی بالکل. بولے کھیر ہے، کھانے سے پہلے سمجھ نہیں کیا ہے، معلوم ہے تیرے کو کھیر کیا ہوتی ہے؟ نہ پینا بیچارہ. بولے نہیں معلوم ہوتا. اس کا رنگ کیسا ہوتا ہے معلوم ہے؟ بولے نہیں معلوم. بولے سفید رنگ کی ہوتی، سفید رنگ جانتا ہے؟ بولے نہیں میں جانتا. کیا اس کا بیچارہ کبھی آنکھ دیکھی ہے سفید کالا کیا سفید کیا نابینا نے؟ بولے سفید سفید وہ بگڑا ہوتا ہے نا سفید، ویسا ویسے سفید بگڑا جانتا ہے؟ بگڑا بھی نہیں معلوم میرے کو. ارے اس کو بگلا بھی نہیں معلوم. تو اس نے ہاتھ ٹیڑھا کر کے بتا دیکھ، ہاتھ رکھ دے کیسا بگلا ہوتا ہے. تو اس نے نابینا نے ٹٹولا بولا وہ ٹیڑھی چیز ہے بابا، پہلے کٹ کے گی کو میرے کو کچھ کھا. ٹیڑھی چیز یہاں سے چلی، سیدھی تربیت ٹیڑھی تربیت. کرو کام اللہ کے دل میں بات ڈالے، امت کے جذبات بیدار کرو، بات دل سے کرو. رٹیفیکیشن والی تربیت نہ ہو، یاد کیا تھا یاد کچھ نہ کرو. یونیفارمٹی کی نیڈ نہیں ہے، سب کی گشت کے آداب ایک جیسے ہو، سب کے 6 نمبر بالکل ادھر ادھر نہ ہو، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ بے رنگ مت کرو کام کو رنگین رہنے دو. سب کی اپنی اپنی صلاحیت ہے، دائرہ ہے، کچھ بھی بولنے کا نہیں ہے. لیکن اس کے معنی نہیں ہے کہ آپ اتنا پابند کر دو کہ دیکھو یہ الفاظ ہے یاد کرو، اس کو آپ کو بولنا ہے. نہیں، چلنے دو. امت کے سب کے صفات اور سب کی خوبیاں الگ الگ ہیں، سب اپنے اپنے خوبیوں سے کام کریں گے. امت میں گھسو، رلو ملو، سمجھاؤ. ملاقاتوں کا مطلب کیا؟ 10 گھر کی ملاقات کی، 20 گھر کی ملاقات کی، یہ کارگزاری نہ سنا، بلکہ یہ سنا تشکیل کتنی کی. کیونکہ ہماری ملاقاتوں کا منتہا تشکیل ہے. تشکیلیں کریں گے ہم، تشکیلوں کے بعد اس زمانے میں ہم پھرتے تھے محلوں میں، تو ہم روز اس زمانے میں روزانہ کی کوئی ترتیب نہیں تھی، لیکن ہم ملاقاتوں میں جاتے تھے اپنی 3 دن کی جماعت بنانے کے لیے. ہماری ملاقاتیں چلے کی 4 مہینے کی 3 دن کی جماعت بنانے کی ملاقاتیں ہیں. کوئی ہمت کا کرے تو اب جس عمل پہ تیار ہو جائے اس پر تیار کر کے چھوڑیں، لیکن ٹارگیٹ ہمارا کیا ہے؟ اپنی جماعت بنانا. کیا بنانا؟ اپنی جماعت بنانا، تشکیل نہ ہو. موجودہ دور میں اب ایک مسئلہ وہ کورونا کا وہ چل رہا ہے، اس کا کیا کرنا؟ ابھی تو بول رہے کہ ابھی گیا نہیں ہے، ابھی کیا کر لیں. تو بھائی ایسا ہے کہ آدمی جوتشی کے پاس گیا کہ میری شادی ہو رہی، ابھی بوٹھی آنے والی میری گھر والی، وہ کیسے ہوگی ذرا بتانا. تو اس نے بولا 2 سال. تو بابا نے بولا بہت ستائے گی تیرے کو 2 سال ستائے گی. بولے بہت ستائے گی. پھر اس کے بعد ٹھیک ہو جائے گی. بولے پھر تیرے کو عادت پڑ جائے گی. نہیں ہو رہی تیرے کو عادت پڑ جائے گی کہ یہ ایسی سمجھ آ رہا ہے. جب عادت پڑ جائے گی، اب اتنی بیماریاں ہیں، بیماری اور چلنے دو. حکومت کا کوئی قانون ہوگا تو اس کی پابندی کریں گے. شریعت کی کوئی بات ہوگی تو ہمیں 2 چیزیں. کل کیا ہوگا اگر لاک ڈاؤن پھر لگ گیا تو کیا ہوگا؟
جوڑ کرنے کا کہ نہیں کرنے کا، اگر فلاں کام کرنے کا، جماعت نکالنے کا کم کرو، پہلے ڈرے مارے لوگ ہیں ان کو اور ڈرا دیا. وہ ناسک میں اجتماع رکھا دیولالی میں، مالیگاؤں بھر میں خوب اعلان ہوا. یہ ناسک میں شر بہت ہوتا تھا، جماعت میں جب گزرتی تھی نا تو مار پیٹ یہ وہ تمہارے راجا پور سے بھی زیادہ معاملہ گڑبڑ ادھر کا، وہ مار پیٹ اور یہ وہ سب چلتا تھا. اب مولانا جو پڑھے وہ مسیح سوچ عجیب بات تھی. مولانا کے پاس آ کر ہمارے کو ساتھی بولنے لگے کہ تمہارے پورے مہاراشٹر کے چیف منسٹر ہمارے تمہارے چلتی پورے مہاراشٹر تمہارے بازو گلی میں تبلیغ کے مخالفت کا اڈا ہے، مخالفوں کا بازو میں مخالفوں کا اڈا ہے، اس کو بند کیوں نہیں کراتے؟ مولانا بولے گھر بنانا تو سنڈا سمندری کو بھی جگہ چھوڑ دیتا، نہیں تو پورے گاؤں میں ہمیں کیوں نہیں وہ دریش کر دے، اچھا کر لے ایک جگہ پر. اب وہ گزرنے میں تو کیا تھا، تھوڑی سختی کرتے، مار پیٹ ہوتی، بڑی ناگوانیاں ہوتی، تو لوگوں کو احتیاط کے راستے سمجھانے شروع کیے. مالیگاؤں بھر میں دعوت چلی، دیکھو یہاں سے نہیں جانا، دیکھو یہاں سے نہیں جانا، دیکھو یہاں سے نہیں جانا. اجتماع میں مالیگاؤں کا مجمع ہی پایا. اتنا ڈرایا کہ لوگ بولے ضرورت سے جانے سے اچھا نہیں جائیں گے تو کون سب اللہ جہل گلے پڑ جائے گی، نہیں جاتی اجتماع میں، اجتماع ہو جائے گی. ڈراؤ نہیں امت کو، امت سے اپنے ضابطے کے اندر رہ کر اپنا کام شروع کرو. حاجی فاروق صاحب بنگلور والے، ہمارے فاروق ہے بنگلور والے، پچھلے مشورے میں یہ بات کہنے لگے کہ کام 10-5%، 20% شروع کرو، اللہ 100% شروع کروائے گا. کئی جگہ پورا کام کھلا ہے. کام نہ کرنے سے نہ ہو سکتا، کر سکتے ہو اور نہ کرنا، اور نہ کر سکتے ہو تو رکنا، کہ حکم ہے اس وقت میں، اس وقت حکم یہ ہے، اس وقت کے حکم کو پورا کرنا ہے. اس وقت پتا ہے کہ کل کیا ہوگا، وہ قیاس کی بات ہے کہ یہ ہوگا یہ ہوگا. مولانا ابراہیم صاحب ہمارے کہتے ہیں لکل حادث خبیر، کوئی بات ہو تو اس کی کوئی بات ہے، کچھ ہے نہیں، خود سوچنا کہ ایسا ہوگا تو کیا ہوگا، اور ایسا ہوگا تو کیا ہوگا، اور ایسا ہوگا تو کیا ہوگا. ایسے نہ سوچا کرو. جو آج ہے راحت، اس سے زیادہ اللہ راحت دیں گے، کیونکہ اللہ پاک اپنے نبی کی طبیعت کے قبض سے پیدا ہو گیا. وہی رکی نا، انقطاع وحی کا زمانہ. ایک روایت میں 15 دن آتا ہے، ایک روایت میں 40 دن آتا ہے. اللہ کے نبی سے سوالات پوچھے ہیں کتاب میں. اس وقت میں اللہ کے نبی انشاءاللہ کہے بغیر یہ کہہ دیا کہ میں کل جواب دوں گا. اللہ کو سکھانا ہے نا انسانیت کو، تو اپنے نبی کے ساتھ جو باتیں کر سکتے تھے وہ نبی کے ساتھ کروائی، اور جو نبی کی شان کے مطابق نہیں تھی وہ صحابہ سے کروائی. صحابہ کے واقعہ ملتے ہیں نا، شراب پی لی، زنا کر لیا، چوری کر لی، اللہ نے کروایا ان سے تاکہ امت کو پریکٹیکل لیسن ملے کہ اس طرح ہو جائے تو امت کیا کرے، سکھانے کے لیے امت کو. تو پھر وہی روکے کہ اچھا اللہ بھی کہتے ہیں میں بتاؤں گا کل. ہماری طرف سنی کہ تو ہم نہیں بھیجتے بھائی، اب وہی نہیں آ رہی ہے، نہیں آ رہی ہے، نہیں آ رہی ہے، نہیں آ رہی ہے. اتنا برا، اتنا کبیت، اور جتنا کہ لوگوں نے تانے شروع کر دیے کہ لوگ ختم ہو گئے، نبی کی نبوت ختم ہو گئی، کہ صاحب اس کے رب نے اس کو چھوڑ دیا، اس کے رب نے چھوڑ دیا. محمد کے رب نے صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نعوذ باللہ ان کو چھوڑ دیا. تو پہلے وہی اتری کہ وَلَا تَقُلُنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. آپ ہرگز ایسا نہ کہیں کہ میں کل ایسا کروں گا، بلکہ یہ کہیں کہ انشاءاللہ. پھر قرآن اللہ اتر دے. آپ دل چھوٹا نہ کریں، دل چھوٹا نہ کریں. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، چاندنا چاش کے وقت کی قسم کھائی، کالی کالی رات کی قسم کھائی. ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں. جو لوگ بول رہے ہیں نا یہ ایسی نہیں بات ہے، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں. کوئی بھی حالات آئے ایسا لگا کہ یہ تبلیغ ہم نہیں کر سکیں گے. ابتدا کا جو دور تھا نا وہاں سنگین دور تھا، اپنے والوں کی طرف سے رکاوٹیں اور حالات تھی، کسی حق پر رسنے پر.
اور کوئی بات نہیں ہے کہ حق کو سمجھتے سمجھاتے، افہام و تفہیم ہوتا، کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ جہالت کی، ہاں جہالت کی شکل یہ ہوتی ہے کہ کچھ سننا بھی نہیں ہے اور سنانا بھی نہیں ہے، نہ تم ہمارے نہ ہم تمہارے، خلاص کرو۔ بڑا عجیب ہوتا ہے قبض۔ اللہ اپنے نبی سے ماں بدعت رب کو بما قال، یہ قبض ہے، حالات رکی ہے بات سے، لیکن آپ کو آپ کے رب نے چھوڑا نہیں۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، کل والا دن جو آئے گا نا، آج والے دن سے، دنیا سے آخرت، آج سے کل زیادہ بہتر ہوگا۔ اس لیے میں کام کرنے والوں سے کہتا ہوں چلو کام میں، تم جہاں ہو نا، اللہ تم کو علم میں، عمل میں، تقویٰ میں، صلاحیت میں، قربانی میں، لگانے میں، مال میں ایسا دیں گے کہ تم اپنے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کو سوچتے تھے کہ 1 روپیہ رکشے کو کہاں سے دینا، اللہ دنیا میں پھرنے والا بنائے گا۔ ان لوگوں کو جنہوں نے سوچا تک نہیں، ان کو بھی لے جائے گا۔ کیسے کیسے لوگ اللہ پاک نوازتا ہے، کیسی کیسی بات سمجھا کر کے آنا، کیسی کیسی بات سمجھا کر آنا، اور کیسے کیسے لوگوں کا کام کر کے آنا، اللہ پاک اپنے خزانے سے دیتے ہیں۔ پر ایک کام کریو، صلاحیت والوں کی صلاحیت کی قدر کرنا۔ میں نے بتایا نا، عمر ابن خطاب، عمر ابن ہشام، صلاحیت ہے، اللہ کے نبی کے دل میں قدر ہے۔ اور اللہ پاک اپنے بارے میں کہتے ہیں شاکرن علیمہ ہوں میں، قدردان ہوں میں۔ اللہ پاک کون ہے؟ قدردان ہے، تھوڑا سا کر لو بڑی قدر فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی قدردان تھے، اور اللہ اس کے رسول کی صفت ہمارے کام کرنے والوں میں ہو کہ صلاحیتوں کی قدر ہو۔ کس کی قدر ہو؟ صلاحیتوں کی قدر ہو، ہمارے کام کرنے والوں میں یہ بات کہ ان میں صلاحیتوں کی قدر ہو۔ جی، تو اللہ پاک صلاحیتوں کی جب قدر ہوتی ہے نا، تو پھر اللہ پاک کمزور لوگوں سے بڑے کام لے لیتے ہیں۔ صلاحیت والے ہوں لیکن ان کی ناقدری ہو تو پھر کام کا بھٹا بیٹھ جاتا ہے۔ صلاحیتوں کی ناقدری نہ کرو، کوئی کم وقت لگائے گا، کوئی زیادہ لگائے گا، تبلیغ والے سب ہیں، جس کی جو صلاحیت ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ یہ تبلیغ ہے، یہ لکڑی ہے، اور ایک لکڑی سے ہر جانور نہیں ہانکا جاتا ہے، سب کے الگ الگ لکڑیاں ہوتی ہیں، سب کو چلانے کا، سب کو لے کر چلو، عام کرو اس کی برکتوں کو، پھیلاؤ، روزانہ محنت کرو، اپنی جماعتیں بناؤ، 3 کی جماعتیں نکالو، سلے کی جماعتیں نکالو، 4 مہینے کی جماعتیں نکالو، پھر مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں گشت ریڑھ کی ہڈی ہے، ریڑھ کی ہڈی گشت ہے۔ تو گشت کون سا؟ جماعتوں کا پھرنا، یہ گشت، وہ ہفتہ بری گشت محض نہیں، وہ بھی گشت ہے، پھرنا، ہر پھرنے کو، کہ اپنی گلی میں پھرنے سے لے کے عالم میں پھرنا، یہ گشت۔ جب تک کہ امت دنیا میں پھرتی رہے گی نا، تب تک کہ تبلیغ کا کام اپنے رخ پر چلتا رہے گا۔ اگر پھرنا نکال دو نا تبلیغ سے کہ ہمارے کو پھرنے کی بات مت کرو بھائی، نکلنے کی بات مت کرو، تو یہ تبلیغ ایسی جیسے بغیر ریڑھ کی ہڈی کے انسان، سارے اعضاء موجود ہیں لیکن پیشاب بھی بستر پر، پاخانہ بھی بستر پر، کھانا بھی بستر پر، اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا، لیٹے لیٹے بیٹھ سو ہو گیا کہ زخم آ گیا بدن میں، سب ایک پنکھے پہ سوتے سوتے وہاں زخم بیٹھ سو ہو گیا۔ تو بیماری کی بات ہے کہ بیمار ہو گئے یہ لوگ، کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی نہیں ہے پھرنے کو، اس لیے یہ بیٹھنے والا مجمع اپنے خود کی تشریح کرے کہ میں دنیا میں پھروں گا انشاءاللہ، اور تمہارے لیے تو بس یہ صفت کے درجے میں ہے، دنیا کے ملکوں میں جاننا تمہاری گھٹیوں میں ہے، اس ملک کے، اس بستی کے رہنے والوں میں گھٹیوں میں ہے۔ جی، پھرتے ہی رہیں ملکوں میں، کبھی سفری بن کے، کبھی جہازی بن کے، کبھی دبئی کے، کویت کے، اور کیا کہتے ہیں وہ سعودی عرب کے ویزوں پر، اور انگلینڈ اور امریکہ میں وہ پوکری کی در نہیں، کوئی بھی پتھر اٹھا کے کسی ملک میں جا کے دیکھو، کوئی نہ کوئی پوکری مل ہی جائے گا۔ نیوزی لینڈ میں ملا پوکری، کام میں لگاؤ، سمجھے؟ فکر دنیا کا آخری کنارہ، جو جہاز چلا ہمارا ہوائی جہاز اڑا 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 5 گھنٹے ہانگ کانگ، اور ادھر سے پھر اسی ڈائریکشن میں 17 گھنٹے نان اسٹاپ، کوئی ہالٹ نہیں،
آسمان پر تھے تو کالی رات، فجر کیسے پڑھنا؟ زمین پہ لینڈ ہوا تو سورج نکل گیا تھا، فجر کا وقت ہم کو ملا ہی نہیں، گزر گیا۔ تو کیا کریں؟ اتر کے اپنی جماعت سے نماز پڑھی اپنی۔ اللہ کے نبی کی زندگی میں ایسا واقعہ ہوا تھا، ہمارے لیے یہ سبق بنا جی، شریعت ملی ہم کو کہ ہم اپنی جماعت سے نماز سنت پڑھی، 2 رکعت فرض پڑھی، باہر نہیں جا رہے۔ ایئرپورٹ والے پریشان ہو کے لگتے ہیں ہمارے پاسپورٹ والے، پھر ریفیوجی لوگ آئے ہیں۔ ایئرپورٹ اتھارٹی لیڈی تھی، بڈھی تھی، آج پاسپورٹ بتاؤ، پاسپورٹ ویزا ڈاکیومنٹ تو کمپلائنس تو سارے کمپلیٹ ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے بابا، جانے دیا باہر۔ ہم سوچتے تھے اللہ اتنی دور، دنیا کا آخری کنارہ، اور آبادی لیس دین 1%، 1% بھی مسلمان نہیں ہے، 1% سے بھی کم اس زمانے میں، آج بھی ویسے ہی ہے۔ اب مسجدیں بڑھ گئی ہیں، تو 7 آدمی کی جماعت کو 8 آدمی لینے آئے تھے، 8 گاڑیاں، کام وہاں بھی پہنچا ہوا تبلیغ کا، کوکنی ادھر بھی۔ تو نیت کرو پھریں گے دنیا میں انشاءاللہ، پھرو گے انشاءاللہ بھی ایسی ادھار بولتے۔ کھانا کھلائے نا تو پہلے کھانا کھا کے پھر بیان سنو تو انشاءاللہ بھی ادھارنے کا، تیرے ہمت سے بولو، کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے یہ مجمع کتنے دن لاک ڈاؤن رہا؟ 8 مہینہ، ہم تو 4 ہی مہینہ مانگتے تھے، بات مانتے تو ڈبل دینا پڑا نا۔ اب ایک نیت اس طرح ہی مولانا صاحب اللہ کہتے تھے، وہ ہماری قربانی اس طرح کی صحابہ کی جو تھی نا وہ اختیاری تھی، ہم تو اس طرح نہیں تھی کہ صاحب وہ چاہتے تھے تو مزے کرنا، لیکن مصیبت آ گئی، فاقے آ گئے، ایسا نہیں ہے، اختیاری قربانی کی۔ شعبہ کی تعلیم کے واقعات، ایسا وہ کہتے ہیں کہ میں پیشاب کرنے لگا تو مجھے لگا کسی جانور کا چمڑا ہے، میں دھو کر جلا کر پھانک گیا، مجھے پتہ نہیں کس جانور کا چمڑا ہے۔ بھوک نے مہلت نہیں دی، تحقیق کی۔ ہاں وہ اختیاری فاقے تھے، اختیاری کنیا تھی، تو کہتے ہیں اس طرح بھی پریشانی فاقہ ہے، بھوکا رہنا پڑے دن بھر، 1 سال کی روزی حلال اللہ دے گئے، اگر اس کا بھی جو 8 مہینے کی نا تم، کیونکہ 8 مہینے آپ نے گھر میں تعلیم کی، اپنے معمولات کی پابندی کی، دعائیں مانگی، لوگوں سے فون پہ خیر خبر لی، کیا کے لیے کہ آپ نے یہ کام، ارے بولو نا، ہاں روٹی کھلائی اللہ نے، کھلائے گھر میں تمہیں بھی روٹی کھلائی اللہ نے۔ میرے بزرگ اور دوستوں، اللہ پاک دیکھتے ہیں کہ میرے بندے کے جذبات کیا ہیں، تو جذبے رکھو، اختیاری قربانی نہیں، اختیاری فاقہ جو ہوتا ہے نا روزے کا، وہ بھی صبح سے شام تک ہوتا ہے، فاقہ اختیاری۔ اللہ کہتے ہیں اس کا بدلہ 1 سال کی روزی نہیں، اس کا بدلہ تو میں خود ہوں، روزے کا بدلہ اللہ کہتے ہیں میں خود ہوں، تو جس کو رب ملا اس کو سب ملا۔ اختیاری 4 مہینے، وہ اس طرح بھی 8 مہینے تھے نا، یہ اختیار سے 4 مہینے، اب ہم اپنے ارادے سے 4 مہینہ پھریں گے انشاءاللہ۔ تو اب بتا ہمت مردہ مدد خدا، 4 مہینے کے نام لکھا ہو، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ عافیت کے ساتھ رکھے۔ بتاؤ جلدی جلدی، 4 مہینہ کون دے گا؟ مشتاق ہے ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ کہاں کے؟ رتنگیر۔ اور بتاؤ 4 مہینے نقد، ماشاءاللہ نقد والے قربانی کا نمونہ ہمارے مولانا درخت صاحب کہتے ہیں کہ جذبے بندے کا اچھا نقد جانے لوگ، اللہ ہمیں ہمت دے، ایسے جذبے بنتے ہیں۔ بولو 4 مہینے، 4 مہینے بتاؤ، اللہ جزائے خیر ہے۔ 4 مہینے ہمت مردہ مدد خدا، جاندار ہے مجمع، لگا سکتا ہے، ذرا تشکیل بھی کرو آپس میں ایک دوسرے کی۔ ہمت کریں 4 مہینے سب لگے، باقی ہے اپنا بولو
بول اللہ جزائے خیر. 4 3 نام آئے ہیں اور آنے چاہیے. باہر کے سیل میں بھی لوگ بیٹھے ہیں, کچھ لوگ نیچے بھی ہوں گے, شاید نیچے بھی تشکیل کرو. باہر ہوگا تو بتاؤ.